ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا۔ پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا اور الزام ہم پر آئے گا، یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا، یہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ بھئی کام تم کرنے دو تو کرے، تم تو کہتے ہو میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات۔ میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا، ان کی پیشانی پر محراب تھا، میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا، وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج۔ چلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے، تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے، ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا، آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ کیا؟ یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری تھا کسی مرکزی بینک میں، وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے، اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے، میں خوش، میرا خدا خوش۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفیٰ دے کر